ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے والد صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہر سال ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی 12 ربیع الاول شریف آتی تو 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر یہ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے، لوگوں کو بلاتے اور کھلا کر واپس کرتے اور حضور کا اسی طریقے سے دعا کرنا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا کچھ سامان وغیرہ نہیں تھا کہ وہ روز ان کی طرح میلاد منائیں، البتہ انہوں نے بازار سے آگے سے چنے لیے اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے ان چنوں کو خرچ کر لوگوں کے اندر وہی چنوں کو تقسیم کر دیا۔ کہ اس وقت جب حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سوئے کہتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام کی زیارت میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے بہت ساری قسموں کے کھانے رکھے ہوئے اور حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چنے جو آپ نے حضور کی میلاد کی خوشی میں لوگوں نے تقسیم کیے تھے وہ بھی حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور ان چنوں کے ساتھ شکر۔ اب آپ یہاں سے دو باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ نبی علیہ السلام ہی کو دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان یعنی شیطان تو خواب میں بھی حضور کے جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ظاہر میں شیطان ہوگا حضور کے جیسا ہو جاتا ہے۔ حضور تو ہر طرح نبی علیہ السلام تو ہماری طرح بشر ہے۔ حضور نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان تو میری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ جب شیطان خواب میں آ کر حضور کی صورت اختیار نہیں کر سکتا تو پھر بظاہر جو لوگ شیطان کے چہرے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر کسی کے خواب میں آئے تو وہ حضور ہی ہے، حضور کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں کوئی چیز عطا کرتا تو وہ حقیقت میں عطا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں خواب میں کوئی کچھ دے دے تو وہ تو خواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ رات کو سوئے، آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لینا تھا، لیکن اس میں خواب میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیا، تو اب آپ بتاؤ صبح اٹھ کر کے آپ اپنے کھاتے سے اس کا نام کاٹ دیں گے؟ حالانکہ خواب میں تو دے چکا ہے، نہیں کاٹیں گے آپ، کیونکہ ہمارا خواب محض خواب ہوتا ہے۔ ہماری بات صرف خواب کی حد تک ہے۔ کوئی بندہ خواب میں نکلا بھی ہے، کوئی چاند پہ پہنچا ہوا ہے، کوئی جہاز میں بیٹھا ہے، ہمارے خواب صرف خواب ہیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی علیہ السلام اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت امام بصیری کو دی خواب کے اندر، لیکن جب امام بصیری خواب سے اٹھے تو دیکھا وہ چادر حضرت امام بصیری کے مندے پر اور حضرت امام صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدیع کے اندر کیا لکھا کہ ایک شخص حضور کے روضے پر آیا، نبی علیہ السلام کے روضے پر آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انا زید کا آج کی حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضور کے روضے پر بلا کر
یا رسول اللہ انا ضیف کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، میں بھوکا ہوں، حضور مجھے کچھ کھلائیں۔ کہتے وہ یہی آرزویں کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ لگا۔ وہ سو گیا تو اسے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر، توجہ رکھیے، حضور نے خواب کے اندر اس شخص کو روٹی دی۔ کہتے اس نے خواب کے اندر وہ روٹی کھانا شروع کر دیا۔ کہتے ابھی آدھی کھائی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہتے جیسے آنکھ کھلی تو آدھی اس کے ہاتھ میں موجود ہے، کیونکہ وہ مالک عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں کرتے ہیں۔ حضور اگر خواب میں بھی آ کر کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو حقیقت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو حضور کا دن چھوڑ کر غیروں کے گھر پہ جا کر بولیں گے فرمایا ان کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال تو یہی ہے نا، ہم نے ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی بھی بات ہو جائے ہم اپنے آقا و مولا سے کب عرض کرتے ہیں؟ ہم تو ادھر ادھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا لوگوں سنو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر کھڑے رہو، قافلہ تو اے رضا ہم رہے۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر لوگوں کے حکم سے بچنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے در کا بھکاری بننا۔ حضرت شیخ شاہ عبد الرحیم کو جسے دل بھی رہتے تھے فرماتے ہیں کہ وہ جو جنے میں نے میلاد کے لیے حضور کی میلاد کے لیے حضور یہ تقسیم کیے تو حضور کے سامنے رکھے، یعنی ہم جو بھی چیز نبی علیہ السلام کے میلاد کے لیے خرچ کریں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کے بارگاہ میں پہنچ جائے۔